اس سارے فساد کی جڑ شام کے کچھ عیش پرست اور خود غرض امراء تھے، جن کی قیادت امیر شمس الدین ابن مقدم کر رہا تھا، جو اس وقت شامی افواج کا سالار بھی تھا۔ ابن مقدم کو حسام الدین حسین کی معاونت حاصل تھی، جو شام کا ایک طاقتور امیر تھا۔ شمس الدین ابن مقدم اور حسام الدین حسین کے درمیان ایک انتہائی شفاقانہ معاہدہ طے پایا تھا۔ پہلے صلاح الدین ایوبی سے نجات حاصل کرنا، پھر سلطان نور الدین کی بیوہ رضی خاتون، بیٹی شمس النساء اور 11 سالے بیٹے کو قتل کر کے شام اور دمشق پر قبضہ کر لینا۔ واضح رہے کہ دونوں امراء شمس الدین ابن مقدم اور حسام الدین نہایت اوباش اور بدکار انسان تھے۔ انہیں سلطان نور الدین مرحوم سے شدید نفرت تھی، کیونکہ سلطان عادل نے اپنی تمام ریاستوں میں سخت احتسابی نظام جاری کیا تھا، جس کے سبب کوئی امیر شراب اور رقص کے قریب نہیں جا سکتا تھا، نہ رشوت لے سکتا تھا، اور بیت المال میں غبن کر کے اپنے ذاتی سرمایہ میں اضافہ نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی حیات ہی میں یہ دونوں امیر چھپ چھپ کر بڑی باغیانہ اور شفاقانہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی زندگی ہے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کرتے کرتے مر جائیں اور عیش و آرام کی ایک سانس بھی نہ لے سکیں؟ ہمیں نہیں چاہیے یہ خیالی جنت اور تصوراتی حوریں، ہمیں اسی زمین پر جیتی جاگتی فردوس اور گوشت پوشت کی زندہ حوریں درکار ہیں۔ ہم آخرت کے اعتبار پر اپنی چند روز کی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ جب سلطان عادل کا انتقال ہوا تو دمشق اور شام آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوب گئے تھے، مگر یہ دونوں امیر اور ان کے ہم خیال لوگ جشن منا رہے تھے۔ شراب بہہ رہی تھی اور سیم تن رقاصائیں ناچ رہی تھیں۔ اب انہیں کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ ان کے جرائم پر تازیانے برسانے والا قبر میں سو رہا تھا۔ پھر اپنی اس گنہ گارانہ زندگی کو زیادہ رنگین اور پائیدار بنانے کے لیے امیر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین نے سلطان عادل کے خاندان کے قتل کا منصوبہ بنایا، مگر وہ دونوں خبیث انسان اپنے منصوبے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے تھے جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ تھا، اور صلاح الدین جیسے طاقتور حکمران کو راستے سے ہٹانا ان دونوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ آخر انہوں نے ایک اور شرمناک منصوبہ بنا لیا۔ سلطان عادل کے رخصت ہوتے ہی شکست خوردہ صلیبیوں نے شام کے ایک قریبی علاقے بانیاس پر قبضہ کر لیا۔ شمس الدین ابن مقدم نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور عیسائی سالار کو اپنے خیمے میں بلا کر صلح کی پیشکش کی۔ ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، تم بھی عیش و آرام سے جیو اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دو۔ عیسائی سالار گرانٹ نے بڑی حیرت سے شمس الدین ابن مقدم کی بات سنی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم سلطان نور الدین محمود کے امیر ہو۔ گرانٹ کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ہلکا سا طنز بھی شامل تھا۔ ہم 28 سال سے سلطان کی قید میں تھے، شمس الدین ابن مقدم نے ناگوار لہجے میں کہا۔ سلطان ایک مذہبی جنونی تھے اور ہمیں ان کے نظریات سے شدید اختلاف تھا، مگر اب ہم آزاد ہیں اور ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ صلیبی سالار گرانٹ انتہائی شاطر انسان تھا۔ اس نے ابن مقدم کو مزید کریدتے ہوئے کہا، کیا یہ تمہارے ذاتی خیالات ہیں یا سارے مسلمان ایسا ہی سوچتے ہیں؟ گرانٹ نے بڑی عیاری سے ایک اور چال چلی تھی، جسے اقتدار کا بھوکا شمس الدین ابن مقدم سمجھنے سے قاصر رہا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس قید سے نکلنا چاہتے ہیں، شمس الدین ابن مقدم نے پرجوش لہجے میں کہا، مگر ابھی وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ فی الحال میں اور میرا لشکر خون ریزی نہیں چاہتا۔ اگر تم ہم سے دوستی چاہتے ہو تو اس کا ثبوت فراہم کرو، صلیبی سالار گرانٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مختصر سی گفتگو کے دوران شمس الدین ابن مقدم کی عیش پرستانہ اور بزدلانہ فطرت سے واقف ہو چکا تھا۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے کہ میں تم سے مستقل صلح کرنے کے لیے تیار ہوں؟ مگر اس صلح کی ایک بنیادی شرط ہے۔ آخر شمس الدین ابن مقدم نے بھی بڑی عیاری اور ہوشیاری کے ساتھ اپنی چال چل دی۔ کیسی شرط؟ ایک لمحے کے لیے صلیبی سالار چونکا، مگر اس نے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ سلطان مرحوم کے سارے غلام اپنے پیروں کی زنجیروں اور گردنوں کے توق کاٹ دینا چاہتے ہیں، مگر ایک شخص ایسا ہے جو آخری سانس تک سلطان ہی کا غلام رہنا چاہتا ہے۔ شمس الدین ابن مقدم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور وہ ہے صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کا نام سنتے ہی صلیبی سالار گرانٹ کے چہرے پر شدید نفرت کا رنگ ابھر آیا۔
صلاح الدین ایوبی کو ہمارے ساتھ یہ صلح بہت گراں گزرے گی۔ شمس الدین ابن مقدم نے اپنی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہوئے کہا، وہی ایک زہر آلود خنجر ہے جو خواب میں بھی مجھے اپنی شہرک کے قریب لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابن مقدم کی بات سن کر سالار گرانٹ کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی معنی خیز اور عیارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہم بہت جلد تمہیں اس خوف سے نجات دلا دیں گے، بلکہ اس خنجر ہی کو توڑ دیں گے اگر صلاح الدین نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ شمس الدین ابن مقدم نے پریشانی کے لہجے میں کہا، اگر صلاح الدین نے ایسا کیا تو ساری دنیا کی عیسائی فوجیں تمہاری پشت پر ہوں گی۔ صلیبی سالار گرانٹ نے پرجوش لہجے میں ابن مقدم کو یقین دلایا۔ پھر دونوں کے درمیان تحریری طور پر صلح کا معاہدہ طے پا گیا، جس میں واضح طور پر درج تھا کہ عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے پر دست درازی نہیں کریں گے اور سرحدوں پر امن و سکون قائم رکھیں گے۔ صلیبی سالار گرانٹ اور شمس الدین ابن مقدم کے درمیان دوسرا معاہدہ زبانی طے پایا تھا، جس کے مطابق عیسائی دنیا مل کر شمس الدین ابن مقدم کو شام اور دمشق پر برسر اقتدار لانے کی کوشش کرے گی، اور جواب میں ابن مقدم اسلامی دنیا میں صلیبیوں کے جاسوسی کے فرائض انجام دے گا۔ معاہدے کے بعد سالار گرانٹ نے اس دوستی یا اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے شمس الدین ابن مقدم سے بانیاس کا کچھ علاقہ طلب کیا۔ ابن مقدم شام و دمشق پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلا تاخیر گرانٹ کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور بانیاس کے آدھے سے زیادہ علاقے پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد سالار گرانٹ نے آخری چال چلی جو بظاہر سیدھی سادھی تھی مگر حقیقتاً ٹیڑھی تھی، جسے ابن مقدم سمجھ ہی نہیں سکا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات سے چند ماہ پہلے عیسائیوں نے ایک بار پھر شورش برپا کی تھی اور ایک رومی شہزادے کی قیادت میں حران کے نواحی علاقے پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ صلیبی فوج منتخب شہر سواروں پر مشتمل تھی۔ اس لشکر کا ایک ایک سپاہی اسلام دشمنی میں اندھا ہو رہا تھا۔ سلطان نور الدین نے خبر ملتے ہی پوری طاقت سے حران پر حملہ کیا۔ شام تک خون ریز جنگ ہوتی رہی، آخر صلیبیوں کو شکست ہوئی، ہزاروں سپاہی قیدی بنا لیے گئے۔ سلطان عادل نے ان عیسائی قیدیوں کو تبریہ کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ رومی شہزادے نے ان سپاہیوں کی رہائی کے سلسلے میں سلطان نور الدین کو لاکھوں دینار فدیہ دینے کی پیشکش کی تھی۔ جواب میں سلطان عادل نے رومی شہزادے کو انتہائی سخت الفاظ میں تحریری خط لکھا تھا۔ یہ وہ قیدی ہیں جنہوں نے بے گناہ مجبور اور کمزور مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ اگر ان کے بدلے میں تم ساری دنیا کی دولت بھی دے دو تو میں ان کے پیڑوں کی زنجیریں نہیں کاٹوں گا۔ صلیبی سالار گرانٹ نے انہی عیسائی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ شمس الدین ابن مقدم کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ صلیبی قیدی کتنے خونخوار اور اسلام کے دشمن ہیں۔ اس نے سالار گرانٹ کو خوش کرنے کے لیے یہ مطالبہ بھی منظور کر لیا اور خون آشام بھیڑیوں کو دوبارہ مسلمانوں کا گوشت کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ تھی اس شفاق معاہدے کی تفصیلات جو صلیبی سالار اور شامی امیر ابن مقدم کے درمیان طے پایا تھا۔ اس تکلیف دہ خبر کو سن کر صلاح الدین ایوبی آدھے راستے سے مصر کی طرف لوٹ گیا۔ پھر وہ مصر کے قاضی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا